سارے ذائقے پہ غالب آ جائے گی اور سارا ذائقہ برباد ہو جائے گا، سارا ذائقہ ختم ہو جائے گا، وہ کسی قابل نہیں، آدمی پھینک دے گا، اس لیے کہ نہ بچے کھا سکتے ہیں، نہ بوڑھے کھا سکتے ہیں، نہ جوان کھا سکتے ہیں، کوئی بھی اسے کھا نہیں سکتا، وہ اتنا پھٹکڑی ڈالنے سے اتنا بد ذائقہ ہو گیا، جبکہ ہر چیز اپنی جگہ صحیح۔ بدعت کا سیم یہی معاملہ ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریفیں کی ہیں، اتنی تعریف کی کہ اگر صرف وہی تعریف ہی آدمی بیان کرتا رہے تو میں کہتا ہوں کئی جلدوں میں وہ کتابیں مرتب ہو سکتی ہیں جو صرف قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ پھر جس ہستی کی اللہ نے سچی تعریفیں، جس ہستی کی زندگی سچی تعریفوں سے بھری پڑی ہو، اس ہستی کی زندگی کے بارے میں آدمی جھوٹی تعریفیں کیوں کرے؟ ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ جب اس کی زندگی میں سچی تعریف اس قدر ہو، ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ جھوٹ تو اس بارے میں بولا جائے جس کی زندگی میں حقائق نہ ہوں، سچائیاں نہ ہوں، صداقتیں نہ ہوں، خوبیاں نہ ہوں، اوصاف، وہ کمالات، وہ جمالات اس کی زندگی میں موجود نہ ہوں، اور پھر ہم اپنی طرف سے ٹھونسیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محاسن سے، اوصاف حمیدہ سے، تمام کمالات و جمالات سے بھری پڑی ہے، پھر ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ میں آپ کو ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ابھی بات میں نے شروع نہیں کی، یہ تمہید ہے، آپ کو اصل موضوع کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں۔ دارمی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے آسمان سے اترے، دو فرشتے آسمان سے اترے، میں لیٹا ہوا تھا، ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے بیچ میں آ کر کے معلق ہو گیا، یعنی رک گیا، اور دوسرا فرشتہ زمین تک میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ جو زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھا فرشتہ، اس کے ہاتھ میں ترازو تھا، اس کے پرڑے نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ جو نیچے والا فرشتہ ہے یہ میرے پاس بیٹھا ہے، اوپر والا ترازو لے کر کھڑا ہے اور بیچ میں معلق ہے۔ وہ نیچے والے فرشتے کو کچھ کہتا ہے، نیچے والا فرشتہ اس پر عمل کرتا ہے، پھر اس کو بتاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نیچے والے فرشتے کو کہتا ہے، رسول اللہ یہ جو شخص لیٹے ہوئے ہیں کیا یہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ فرشتہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے وہ کہتا ہے، ہاں، اہو اہو، جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے وہ یہی ذات، یہی ہستی ہے۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک پرڑے میں رکھو اور دوسرے میں کسی دوسرے کو رکھو۔ اس نے ایسا کر دیا۔ اس نے جب ترازو اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرڑا بھاری ہو گیا۔ پھر اوپر والا کہتا ہے، وزنہ بعشر، آپ کو آپ کے پرڑے میں رہنے دو، دوسرے پرڑے میں 10 کر دو، 10 بندے دوسرے پرڑے میں کر دو، پھر تولو۔ دوسرے پرڑے میں 10 کر دیے گئے۔ جب تولا گیا اور اس نے اٹھایا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرڑا بھاری ہوا۔ اس نے کہا، وزنہ بمئۃ، اس کو 100 کے مقابلے میں تولو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا۔ فرمایا کہ پھر بھی میرا پرڑا بھاری رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے وزنہ بألف، اسے 1000 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا ایسا کیا گیا، پھر بھی میرا پرڑا بھاری رہا۔ اب نیچے والا فرشتہ اوپر والے سے کہتا ہے، اب تک تو اوپر والا کہہ رہا تھا، اب نیچے والا فرشتہ کہتا ہے واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعھا، اگر پوری امت بھی دوسرے پرڑے میں رکھ کر تو اس کو تولے گا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری رہے گا۔ یہ اہل حدیث کا ایمان ہے، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اب آپ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، یہ تعریف ہے یا گلہ ہے؟ یہ تعریف ہے یا گلہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ گلہ ہے؟ یہ تعریف ہے، اور یہ تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی
کسی کے بارے میں، اپنے بارے میں جھوٹی تعریف نہ کرنا پسند کرتے تھے، نہ سننا پسند کرتے تھے. آپ نے کبھی جھوٹی تعریف نہیں کی. یہ جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہی حق اور یہی سچ ہے کہ ساری، اب لو وزنتہ بامتہ، اگر ساری امت کو آپ کے مقابلے میں تولا جائے، اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات میں آپ کا مقابلہ کرنے والا، کائنات میں آپ کا مقابلہ کرنے والا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اور یہ نعوذ باللہ، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے تھے، پہلوان تھے، وزنی تھے. نعوذ باللہ کھانا زیادہ کھاتے تھے بھولو پہلوان کی طرح، اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا. یہ بات نہیں تھی. جب آپ نے ہجرت کی ہے، صدیق اکبر بڑھاپے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار کی طرف لے کے گیا ہے. وزن آپ کا اتنا ہلکا ہے کہ صدیق اکبر آپ کو اٹھاتا ہے. پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پوری امت کے مقابلے میں آپ کا پلڑا پھر بھی بھاری ہے؟ یہ آپ کے جسم کا وزن نہیں ہے، یہ ان اوصاف حمیدہ کا وزن ہے، ان خوبیوں کا وزن ہے، ان کمالات کا وزن ہے، ان محاسن کا وزن ہے جو اللہ نے ساری دنیا میں بانٹے ہیں. کسی کو حسن دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو تقوی دیا ہے، کسی کو عبادت کا ذوق دیا ہے، کسی کو روزے کا شوق دیا ہے، کسی کو نمازوں کا شوق دیا ہے، کسی کو تبلیغ کا شوق دیا ہے. لیکن یہ سارے اوصاف حمیدہ جو اللہ نے دنیا میں تھوڑے 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 بانٹے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام ایک ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے. قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آدم علیہ السلام کی پشت سے دنیا میں آنے والے تمام انبیاء کو رب العالمین نے عالم ارواح میں جمع فرمایا. قیامت تک جتنے پیغمبر رب العالمین نے دنیا میں بھیجنے تھے، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں سب کو اکٹھا کیا. اس میں کوئی بھی ایک بندہ بھی غیر نبی شامل نہیں تھا. نہ اس میں مسلمہ کذاب شامل ہے، نہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی شامل ہے. کوئی بھی ایسا جھوٹا مدعی اس میں شامل نہیں جن کو اللہ رب العالمین نے رسالت اور نبوت کا تاج پہنانا تھا. ان تمام انبیاء کو رب العالمین نے عالم ارواح میں جمع کیا. جمع کرنے کے بعد رب العالمین نے انبیاء کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم دنیا میں جاؤ گے، میں تمہیں رسالت اور نبوت سے نوازوں گا، آسمان سے صحائف اتاروں گا، آسمان سے کتابیں اتاروں گا. کسی کو تورات عطا کروں گا، کسی کو زبور عطا کروں گا، کسی کو انجیل عطا کروں گا، کسی کو دیگر صحائف عطا کروں گا. ساری کتابیں اتارنے کے بعد میں دنیا میں تم کو رسول بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا مبلغ بنا کر دنیا میں بھیجوں گا. ایک کام تمہارے سپرد کروں گا کہ دنیا کو جا کر کے تم دعوت دو، دعوت توحید دو، دعوت فکر دو، لوگوں کو میری دعوت دو، شیطان سے ہٹاؤ، میری طرف دعوت دو، ان کا قبلہ درست کرو، ان کو دوست اور دشمن کی پہچان دلاؤ، کون تمہارا دشمن ہے، کون تمہارا دوست ہے. جنت اور دوزخ کے راستوں کو ان کے درمیان جدا جدا کر کے امتیاز پیدا کر دو. میں تمہیں ساری چیزیں عطا کروں گا، لیکن یاد رکھ لو جب تم دنیا میں جاؤ گے ثم جاکم رسول، اگر تمہارے دنیا میں ہوتے ہوئے، تمہاری دنیا میں موجودگی کے بعد
موجود ہوتے ہوئے اگر ہماری طرف سے ایک آخری رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اگر آخری پیغمبر تمہاری زندگی میں آ جائے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم سارے کے سارے اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنی کتاب کی دعوت کو چھوڑ کر، اپنی رسالت کی دعوت کو چھوڑ کر، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سارے کے سارے ضرور اس کے ساتھ ایمان لانا اور اسی کی مدد کرنا۔ پھر لوگوں کو یہ دعوت نہیں دینا کہ لوگوں موسیٰ کے ساتھ ایمان لاؤ، عیسیٰ کے ساتھ ایمان لاؤ، اے عیسیٰ تو بھی یہی دعوت دینا، اے موسیٰ تو بھی یہی دعوت دینا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے دنیا میں جانے کے بعد۔ اگر تمہاری موجودگی میں ہمارا رسول، وہ آخری تاجدار رسالت، اگر تمہاری موجودگی میں آ جائے تو تم نے انہیں یہی دعوت دینی ہے، ساری امت کو، ساری قوم کو، اس رسول کا اسوہ اپنا لیجئے، اس کے نقش قدم پر چلے آئیے، اس کے پیچھے چلے آئیے، اس کی بات مانیے۔ اس لیے اے انبیاء کی جماعت، قال اقررتم، جیسے آپ کانفرنسوں میں، جلسوں میں لوگوں کو ہاتھ کھڑے کروا کر پوچھا کرتے ہیں، لوگوں بات مانتے ہو کہ نہیں، اس بات پر راضی ہو کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی جماعت سے اقرار لیا۔ اقررتم، ارے جو بات میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے، جو قرارداد میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، اقررتم، مانتے ہو کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے یک زباں ہو کر کے کہا، اللہ کیوں نہیں، تیری پیش کردہ قرارداد ہو، ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ سارے کے سارے ہم تیری قرارداد پر متفقہ طور پر ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اللہ ہم ویسے راضی ہیں جیسے تو چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اے انبیاء کی جماعت تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں کہ تمام انبیاء کے سگنیچروں کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے دستخطوں کے ساتھ یہ قرارداد آج عالم ارواح میں پاس ہو گئی۔ محمد عربی جب کائنات میں آ جائے گا تو پھر کائنات کا مطاع اس کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ اہل حدیث کا ایمان ہے، یہ اہل حدیث کا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بتائیے یہ محبت ہے یا گستاخی ہے؟ یہ محبت ہے کہ گستاخی ہے؟ کیا آپ ایمانداری سے بتاؤ جدے والو، مجھے زیادہ چہرے میرے افغان بھائیوں کے نظر آ رہے ہیں، کیا آپ کو یہ محبت پسند نہیں؟ کیا آپ کو یہ محبت پسند نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو یہ محبت پسند ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں اسے کہا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت سے کہا، اس بات کو واضح کیا، کھولا کہ جنت کا کون خواہاں نہیں ہے، ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کا گر بتایا، اس کا طریقہ بتایا، اپنی حیثیت اور اہمیت کو بتایا۔ فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دوبارہ بھیجے جائیں، دوبارہ آ جائیں، فاتبعتموہ، تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھ کر اس کی پیروی میں لگ جاؤ، اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ، وَتَرَكْتُمُونِی، مجھے چھوڑ دو۔ میاں 1400 سال تو اس کی پیروی کرتے چلے آئے ہیں، یہ بیچارہ تو ابھی آیا ہے، یہ نیا آیا ہے، نئے پیغمبر کی پیروی کر لیجئے، اس پرانے کو چھوڑ دیجئے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بعد اگر تم نے اس کی پیروی شروع کر دی اور مجھے چھوڑ دیا، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، ساری زندگی بھٹکتے رہو گے، صراط مستقیم تمہیں کبھی نصیب نہ ہو سکے گا، کبھی صراط مستقیم نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد بھی ان کی پیروی، میرا ترک تمہیں گمراہی کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ تو مجھے بتائیے کائنات میں انبیاء کے بعد
امتی میں سے کسی کو یہ مقام یہ مرتبہ حاصل ہے کہ اس کے مرنے کے بعد پورے کا پورا دین اس کے فتاووں پر، اس کے اقوال پر، اس کے افعال پر جو اس نے کہے ہیں یا نہیں کہے الزام لگا کر اسی کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، کیا ایمانداری سے بتائیے یہ زیب دیتا ہے ہمیں؟ نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، اللہ اکبر، ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زمین تھی ایک جگہ اور پانی کے اوپر تنازع ہو گیا، ان کے برابر میں پڑوسی کی زمین تھی، پانی جہاں سے آتا تھا پہلے حضرت زبیر کی زمین پڑتی تھی، پانی دیا، پڑوسی کہتا ہے پہلے میں دوں گا، زبیر کہتے ہیں پہلے میں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آ گیا، آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جس کی زمین پہلے پڑتی ہے وہ پہلے پانی پلائے، اور جس کی زمین بعد میں پڑتی ہے وہ بعد میں پانی پلائے، پہلے پہلا سیراب ہو جائے پھر وہ پانی دوسرے کو کاٹ دے۔ پڑوسی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف نہیں کیا، چونکہ زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، آپ نے رشتہ داری کا لحاظ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا اگر محمد رسول اللہ ہی کائنات میں انصاف نہ کرے تو پھر مجھے وہ چہرہ بتاؤ جو کائنات میں پھر میرے بعد انصاف کرے گا۔ اگر میں انصاف نہ کروں، اللہ نے مجھے بھیجا ہی عدل کے لیے ہے، انصاف کے لیے ہے، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ تکریم کے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، اگر میں ہی وہ نہیں کروں گا تو پھر کائنات میں اور کون تمہیں نظر آتا ہے جو تمہیں یہ سب کچھ کر کے دکھائے گا؟ اب آپ نے اپنے فیصلے کو بدل لیا۔ پہلے تو زبیر سے کہا تھا نا کہ پہلے اپنے کھیت کو پانی دے دے، پھر اس کے بعد پڑوسی کو دے دینا۔ اب آپ غصے میں آ گئے، غصے میں آ کے آپ نے اپنا فیصلہ بدلا اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زبیر اپنے کھیت کو پانی دے، اتنا دے کہ منڈیر کے آخری سرے تک آ جائے، پھر بند کر دے، دوسری طرف چھوڑ دے، اس کو نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرو، غصے میں کبھی فیصلہ نہ کرو، اس لیے کہ غصے میں انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا، عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ ایسا ہمارے سامنے بہت دفعہ لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، جی میں غصے میں تھا، بیوی کو اللہ کی قسم میں نے غصے میں 3 دفعہ طلاق دی، ایسے ویسے میرا ارادہ نہیں تھا، میں نے غصے میں دی، بار بار دہراتے ہیں، جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ویسے طلاق میں نے غصے میں دی۔ پھر اللہ کے بندے کوئی طلاق عید کے موقع پر بطور گفٹ کے تھوڑی دی جاتی، طلاق نام ہی غصے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو، یہ حکم ہمارے لیے، ہماری عقل غصے میں ٹھکانے نہیں رہتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فیصلہ کیا، اللہ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا، اللہ نے اس فیصلے کو تسلیم کیا، اس لیے کہ غصے میں کائنات کے ہر شخص کی عقل حواس باختہ ہو سکتی ہے، عقل بے عقلی میں بدل سکتی ہے۔ کائنات میں اللہ نے ایک ہی لال، ایک ہی جوہر، ایک ہی ہستی پیدا کی ہے جو غصے میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، صدمے میں ہو، مذاق کے موڈ میں ہو، وہ زبان سے جب بھی کہے گا، حق کے سوا کچھ نہیں کہے گا۔ آپ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، جب اس نے پوچھا عبداللہ نے، اللہ کے رسول لوگ مجھے کہتے ہیں میں آپ کی ہر بات نہ لکھوں، چونکہ آپ کبھی غصے میں کہتے ہیں، کبھی کسی میں کہتے ہیں، تو لوگ تو پھر بعد میں اس کو پڑھیں گے تو ہر بات کو دین سمجھ لیں گے، مجھے منع کرتے ہیں، تو کیا میں ایسا کروں آپ کی ہر بات نہ لکھوں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ لکھ، اللہ کی قسم میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے،
حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ مجھے بتائیے یہ عقیدہ رکھنا کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے غصے میں بھی حق نکلتا ہے، خوشی میں بھی حق نکلتا ہے، غم میں بھی حق نکلتا ہے، دکھ میں بھی حق نکلتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا محبت ہے یا گستاخی ہے؟ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا جدے والوں بتاؤ، کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ تو پھر میرے اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ارے یہ تو اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، پھر تو ہمارا آپ کا کوئی فرق نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ تو محبت کی باتیں ہیں، یہ تو جوڑنے والی باتیں ہیں، یہ ایک کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ ایسا دھاگا ہے جو تسبیح کے سارے منکوں کو ایک ہی ترتیب سے جوڑ دے، بشرطے کہ وہ بانکا نہ ٹوٹے۔ اگر بانکا ٹوٹ گیا تو پھر من کے بگڑ گئے۔ میرے بھائیو، یہ بانکا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات اگر اس بانکے سے جڑ جائے تو تسبیح کے منکوں کی طرح ترتیب کبھی خراب نہ ہوگی۔ یہ ایک ہی محور ہے، ایک مرکز ہے مسلمان امت کو جوڑنے کا، اور یہی معیار ہے، اور اسی کا نام محبت ہے۔ لوگ اختلاف کرتے ہیں، بے شمار مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں۔ ہم بہت دفعہ کہتے ہیں، کپڑے والے کا اختلاف ہو جاتا ہے گاہک کے ساتھ،